آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے۔ آپ نے صرف اللہ سے باتیں کرنی ہیں۔ اللہ سے کہا کریں کہ اے اللہ، میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ اس کو بہت پیار آتا ہے اپنے بندے پر جب اس کا بندہ اس کے آگے سر جھکا لیتا ہے۔ تم اللہ پہ یقین رکھو، رستہ بنانا اس کا کام ہے۔ تمہارا یقین تو تمہاری دعا کے قبول ہونے کی کنجی ہے۔ پھر تمہیں کیسے لگتا ہے کہ تم یقین سے مانگو گے اور وہ نہیں دے گا؟ ارے وہ دے گا، ضرور دے گا۔ وہ کیوں نہیں دے گا؟ وہ میرا رب بہت رحیم و کریم ہے۔ وہ بھلا اپنے بندے کی چاہت کو کیسے نہیں جانتا ہوگا؟ وہ جانتا ہے تمہارے دل کا حال، تمہارے دل کی کیفیت کو بھی، تمہاری تڑپ کو بھی۔ وہ تم سے بھی زیادہ تم کو جانتا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کوئی خیال دل میں لاؤ اور وہ اسے جانتا نہ ہو؟ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میرا بندہ اپنی چاہت کے باوجود میری رضا میں راضی ہو رہا ہے۔ تو سوچو اسے کتنا پیار آتا ہوگا تم پہ۔ وہ کہتا ہوگا اپنے فرشتوں سے کہ دیکھو میرا بندہ میری رضا کے لیے اپنی چاہت قربان کر رہا ہے، تو پھر میں کیسے اس کو نہ دوں؟ وہ جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، وہ ضرور دیتا ہے، اور اگر دینے میں دیر کرتا ہے نا تو اس دیری میں بھی اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت سمجھ آتی ہے اور تمہارے لیے بھلائی چھپی ہوتی ہے اس میں۔ تو پھر کیوں مایوس ہو رہے ہو تم؟ کیا تمہارا مایوس ہونا بنتا ہے؟ جبکہ تمہارا رب تو وہ ہے جو تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اور کیا وہ تمہیں پریشانی میں ڈال سکتا ہے؟ بھلا وہ کیسے تمہیں دکھوں میں تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ جب کوئی ہم سے بے پناہ پیار کرتا ہے نا تو اس کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہمیں دکھ نہ دے۔ ارے یہ تو میرا رب ہے جو تم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرا رب تو تم سے تمہارے خود سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب تم سمجھتے ہو کہ تم تنہا ہو تو اللہ کہتا ہے میرے بندے غم نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اللہ کہتا ہے اے بندے، میں تجھ سے تیری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، مانگتے رہو اس سے۔ وہ وقت قریب ہے جب تمہیں تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ بڑھ کر نوازا جائے گا، اور بے شک تمہارا اپنے رب پر کامل یقین ہی تمہیں اللہ سے قریب کرتا ہے، اور پھر تمہیں اس یقین کا صلہ خوبصورت انداز میں دیا جاتا ہے۔